तुम हाथ तो लगा कर दिखाओ, मेरे शौहर ने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ना कर दिए तो कहना। आधा नफरत से फनकारी, जिस पर सजावल ने उसे गुस्से से बैठ पर पटका था। शौहर शौहर माई फुट, कौन है तुम्हारा शौहर? क्या इनविजिबल मैन है जो किसी को नहीं दिखता और सिर्फ तुम्हें ही दिखता है? अगर तुम्हारा शौहर सच में मौजूद है तो तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत? अगर तुम्हारा शौहर वाकई तुम्हारे साथ होता तो वो बस हमें नजर आता। ऐसा कौन सा शौहर है जो घर में छुपा बैठा है और अपनी बीवी से काम करवा रहा है? वेरी डिस्गस्टिंग। ये बहाने बनाना बंद कर दो। ना ही तुम्हारा कोई शौहर है, ना ही तुम किसी की बीवी हो। तुम बस मर्दों से बचने के लिए अपने नाम के आगे एक फर्जी लेबल लगाना चाहती हो, जो इस जिंदगी में तो मुमकिन नहीं। अगर तुम्हारे नाम के आगे किसी के नाम का भी लेबल लगेगा तो वो सजावल राजपूत होगा। उसे उंगली दिखाते हुए कड़क लहजे में बोला तो अदा आंखें फाड़े उसको देखने लगी कि सामने खड़े शख्स का दिमाग ठीक था, ये ठिकाने पर लगाने की अच्छी खासी जरूरत थी। लेकिन ना आप पागल हो गए हैं या आपने कोई नशा वशा कर रखा है, क्योंकि आप सारी बेकी बेकी बातें ही तो कर रहे हैं। एक आम इंसान ऐसी बातें नहीं कर सकता जैसी आप कर रहे हैं। क्या आप होश में तो हैं? जब मैं कह रही हूँ कि मेरा शौहर है तो मुझे आपको कोई दलील या सबूत देने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। ना सिर्फ मेरा एक शौहर है बल्कि मैं एक अदद बच्चे की माँ भी हूँ। इसलिए जान छोड़े मेरी, और शक्ल भी मत दिखाइएगा मुझे अपनी, समझे आप? आपकी कंपनी में नौकरी क्या कर लिया, आप तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए। अगर मुझे पता होता कि मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ उसका बॉस निहायत खलीस फितरत और अयाज तबीयत का मालिक है तो मैं कभी यहाँ गलती से भी कदम न रखती। मगर मैंने खुद अपने पाँव पर यहाँ काम करके कुल्हाड़ी मारी है आपकी सूरत में। अब मेरी आंखें हटिए, अपनी शक्ल गुम करिए, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाइएगा और जाने दीजिए मुझे यहाँ से। उसको धक्का देती हुए उसको बता रही दरवाजे से निकली, जब उसने बाजू दबोचते हुए दोबारा से उसकी कलाई मरोड़ कर कमर से लगाई। उसने एक हाथ से उसकी कलाई मरोड़ कर सीने से लगा रखी थी, जबकि दूसरा हाथ आगे करके उसके होठों पर रखा। उसकी चीखों का गला घोटा था। सजावा ने तनदही से मुस्कुराते अपनी अपनी हथेली से निकलते खून को देखा और दांतों के निशान को जो अब उसकी हथेली पर छुप कर घड़ी बना चुके थे। इस जंगली बिल्ली की कारस्तानी इसने खूब एंजॉय की थी। छोड़ो मुझे कमीने इंसान, अदा ने भी कुछ पुरजोर मज़ाहमत करते एकदम उसे काटते उसे कराहने पर उसकी हथेली को देखा। वो गुस्से के जज्बात में उसकी हथेली काटकर उसको अपने लब से दो चार कर गई थी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट। सजावल उसके खूंखार तासुरात को देखता इस जख्मी हथेली पर अपने लब रख किया था और साथ ही साथ मुस्कुराती मायने खैज नजरों से उसकी आंखों में देखने लगा। इसकी गहरी सख्त मुस्कुराती आंखें देख अदा का दिल खौफ की शिद्दत से धड़का, क्योंकि इन आंखों में जो तासुर था वो यकीनन बख्शने वाला नहीं था। मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। वो नम आंखों से सुर्ख आंखें लिए बोली तो सजावल राजपूत को लगा कि शायद उसने कभी इतनी खूबसूरत लड़की का इतना फरीबी और करीबी हुस्न देखा हो। क्या वो इस हद तक भी प्यारी लग सकती थी? उसने इसका नाम नकूश और सुर्ख चेहरे को देखते दिल में सोचा। दिल दिल में सख्ता उसको छूने के लिए मचल मचल कर उठा, मगर कुछ हद बंदियां थी जिसे वो अभी वक्त रहते पार नहीं कर सकता था। मगर उसकी बात पर उसके तन बदन में आग क्यों लग गई थी? आखिर वो किस बच्चे की बात कर रही थी जिसका वजूद इस दुनिया में था ही नहीं? मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ, हमारे दरमियान किसी तीसरे की बात की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। वो झपड़े 20 दफा बोला तो अदा उसके सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे जोर से पीछे धकेल गई। खबरदार कि मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी गलत कहने की कोशिश। वो बेटा है मेरा, हुजूर है मेरा। अगर आपने इसके बारे में एक लफ्ज भी कहा तो जबान काट के रख दूंगी आपकी। उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून सवार था जिसे सजावल राजपूत ने हैरत से देखा था। जुनून वो उसकी आंखों में अपने लिए देखना चाहता था, किसी और के लिए था ये बात उसे गवारा न थी। मत मारो मुझे, छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। भरी लगी चीखें पूरे सेल में गूंज रही थी, जिस पर फीमेल ऑफिसर्स अच्छी तरह लाठियां बरसा रहे थे कि उसके हर एक पहलू से धुआं निकल आया। चेहरा उल्टे लटके आंसुओं से तर था। जगह जगह नील पड़ चुके थे, कुछ जगह से तो खून भी आ रहा था। आ गई ना औकात यार, डंडे खाकर
اگر یہی سب کچھ برا کرنے سے پہلے تم ایک بار سوچ لیتی تو اس انجام کو نہ پہنچتی جو دوسروں کا گھر اجاڑے گی، تو خوشی وہ بھی نہیں رہے گی۔ اس عورت نے بے رحمی سے اسے اچھی طرح سیکتے ہوئے کہا تھا، ہر جگہ سے، جس پر وہ بلک بلک کر رو دی، مگر اکڑ ایسی تھی کہ آنکھوں میں پھر بھی غصہ بھرا ہوا تھا۔ ایک دفعہ چھوٹ جانے دو مجھے، تجھ سے نبراس کو چھین کر نہ دکھایا تو میرا نام بھی بریرہ نہیں۔ جو میرا نہیں رہتا میں اسے کسی اور کا بھی رہنے نہیں دیتی۔ تو نے مجھ سے پہلے میرے تابش کو چھینا اور اب نبراس، تیرا انجام تو مجھ پر فرض ہے۔ بریرہ زخمی وجود لیے چیختی چلاتی بولی تو ایک اور ڈنڈا آ کر لگا تھا اس کی حساس جگہ پر جو اس کی تمام آہیں نکال گیا تھا، اور ساتھ ہی دوسری سلاخوں کے دروازے کی پیچھے نبراس قید تھا جس کا چہرہ پولیس آفیسر نے جکڑا ہوا تھا۔ کیوں بھائی شانے، بہت جوانی چڑھی ہے، ہمیں ایک بیوی نہیں ملتی تو دو دو ہتھیانے کے چکروں میں ہے۔ اس کی بات پر نبراس کی آنکھیں آگ دکھانے لگی۔ خبردار جو میرے گھر کی عورتوں کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ تھی گلوز دانت پیس کر بولتا ہوا آفیسر کا تن بدن سلگا گیا تھا۔ اچھا تو کرنے کی ہمت رکھتا ہے اور ہم کہنے کی بھی نہیں رکھتے۔ وہ اس کی طنزیہ انداز میں دیکھتے ہوئے اپنا ہنٹر گھماتا ہوا اس کے جسم پر بس کرتا ہوا بولا، جس پر نبراس نے درد برداشت کرتے یا پھر لب نیچے دانت پر دانت کس کر جمائے رکھے، کیونکہ وہ ایک بھی آہ باہر نہیں نکالنا چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے میں وہ خود کو اتنی سزا کا تو قصوروار ٹھہراتا ہی تھا۔ ارے واہ، یا تو بہت مضبوط ہے یا تو ہم بہت آہستہ مار رہے ہیں، جو تیرے چہرے پر تو درد کے آثار ہیں مگر لبوں سے افتت نہیں نکل رہی۔ وہ اس پر ایک کے بعد ایک طنز کستے ہوئے اپنے بار برساتا چلا گیا، جس پر نبراس کا وجود لہو لہان ہوتا چلا گیا تھا۔ آنکھیں درد برداشت کرتے سرخ پڑ گئی تھی، آنسو گال بھگونے لگے تھے مگر لبوں پر اف تک نہیں آئی۔ شانے، جو آج تو نے کیا ہے کل کو تیری بیوی کر گئی تو کیا کرے گا تو؟ روک پائے گا اسے؟ اس کی تھوڑی دبوچتے بولا تو وہ چلایا، ایسی نہیں وہ ایک بھی لفظ اس کے خلاف کہا تو زبان نوچ لوں گا۔ وہ گہری آواز میں غرایا، جس پر وہ دوبارہ اس پر وار کرنے لگے۔ سامنے ہی دستار بلوچ اور شمس بلوچ بند تھے جو نبراس کو پھٹی آنکھوں سے مار پڑتے دیکھ رہے تھے اور خود کا حال سوچ کر خوف سے لرز رہے تھے کہ اگر اس کا یہ حال تھا تو نہ جانے ان لوگوں کا وہ کیا حال کروانے والی تھی۔ مگر کچھ ہی دیر میں اس آفیسر کو کال آ گئی تھی کہ وہ وہاں سے نکل کر جا چکا، جس پر انہوں نے بھی شکر کی سانس لی۔ بہت ہی ظالم ہے یہ لڑکی، اپنے شوہر تک کو نہیں بخشا۔ یہ تو اس کی سگی نہیں تو ہماری کیا خاک ہوگی؟ شمس صاحب نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا اور دستار بلوچ کو دیکھا جو مار تو نہیں کھائے ہوئے تھے مگر پھر بھی ان کا حلیہ بکھرا ہوا تھا۔ پوری رات نے انہیں کھوکھلا کر دیا تھا کیونکہ ان کی عزت اچھی خاصی مٹی میں مل کر رہ گئی تھی۔ اب ان سے فیصلہ کروانے کون آتا جب وہ خود سزا بھگتنے کے لیے جیل میں موجود تھے؟ اس لڑکی کو جلد از جلد اس کے انجام تک پہنچانا ہوگا ورنہ یہ ہماری جڑیں کھوکھلی کر دے گی۔ اس نے ہمیں ایسے نقصان پہنچایا ہے کہ ہماری 7 نسلوں میں سے کوئی بھی نہیں پہچان سکتا۔ شمس، یہ تمہاری بیٹی تھی اور اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ایسی جگہ لا کر مارا ہے کہ ہم پانی کو بھی ترس رہے ہیں۔ وہ اپنے آنکھیں جمے شمس صاحب کو دیکھتے ہوئے بولے تھے جن کا سر جھک گیا۔ بھائی صاحب، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں خود تنگ ہوں اس لڑکی سے جس نے مجھے اب تو آج تک باپ کا درجہ نہ دیا اور آپ کو تایا کا کیسے دے گی؟ وہ دونوں اس کی برائیاں کرتے ہوئے یہ بھول رہے تھے کہ انہوں نے شہزاد کو کبھی بیٹی ہونے کا حق دیا ہی نہیں۔ جو وہ ان کی بیٹی بن کر دکھاتی، انہوں نے تو کبھی دل سے اس کو بیٹی مانا ہی نہیں تھا، اور بات کر رہے تھے عزت کروانے کی۔ اس نے آج ہماری عورتوں کو بھی حوالات میں لا کر بند کر دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے زمین میں گر جانے کی بات ہے۔ جو عورتیں آج تک ہماری دہلیز پار کر کے باہر نہ نکلی، انہی عورتوں نے حوالات میں رات گزاری۔ اس کی سزا تو میں اس لڑکی کو لازمی دوں گا، جو تم دیکھ لینا۔ وہ اپنے آنے والے ارادوں سے انہیں آگاہ کرتے ہوئے بولی، جس پر شمس صاحب نے سر خم کیا تھا۔ شہزاد کادوانی آج رات خوشی سے اپنے بیڈ پر لیٹی آج کی خوشی کو انجوائے کر رہی تھی جو اسے ان سب کو حالات کی سیر کروانے کے بعد نصیب ہوئی۔ آج وہ اتنا خوش تھی کہ وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ اللہ نے اس کو اس کے مقصد میں کامیاب کیا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ وہ بھی ترازو سے پردہ اٹھا دیا تھا انہوں نے۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس خوشی کو اکیلے ہی نہیں بلکہ کسی کے ساتھ مل کر انجوائے کیا جائے۔ اس لیے وہ اپنے مسیحا کے پاس جانے والی تھی۔ آج اس نے اپنی گاڑی کی چابی پکڑی اور جلدی وہاں سے نکلی۔
2 घंटों की रेस ड्राइविंग करते हुए वो इस तरीके से जैसा मसीहा उसके कमरे में आता था बिल्कुल वैसे ही उसके कमरे में मौजूद थी, मगर अपने मसीहा को आंखों पर बाजू रखे लेटे पाकर वो हैरत ज़दा रह गई थी। आखिर ये साहब मजनू क्यों बन बैठे थे? हैरत ने जो आदमी मुझे मजबूत रहने के दिलासे देता है, आज वही आदमी हो टूटा इतना बिखरा क्यों है? क्या कोई मोहब्बत में धोखा खाकर बैठा है या फिर मोहब्बत में धोखा देकर बैठा है? शहजाद इसके गिर चक्कर काटती बोली तो इस शख्स की आंखें झट खुली थी और वो सीधा हो बैठा। इस वक्त शहजाद के आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यकीनन बात कुछ खास थी, मगर उसको खुशहाल देखकर वो बेड से टेक लगाकर बैठ गया। वो जान गया था कि शहजाद न सिर्फ जीती है बल्कि बहुत ही खुश भी थी और वो इसकी खुशी खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए सर झटक कर रह गया। मगर जूं ही वो उसकी बात को समझा, उसने झटके से उसकी तरफ देखा। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम कुछ जानती हो? वो सीधा खड़ा होकर उसके करीब आते हुए मशकूक लहजे में बोला, जब वो कंधे उचका गई। अगर तुम मेरे घर में कैमरे ट्रांसप्लांट करवा के मेरे घर के एक एक हालात से वाकिफ हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं? मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या क्या गुल खिलाते रहे हो मेरे पीछे, और तुमने ना सिर्फ अपनी बीवी को उसके हाल पर छोड़ दिया बल्कि उसको अब तक ढूंढ भी नहीं पाए। वो बेड पर बैठी मजे से गर्दन पीछे को गिराती हुई उसको आंखें छोटी करके देखती, उस पर तंज करते बोली, जिस पर वो मुट्ठियां बीच कर रह गया और उसी तरफ पलटा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, वो मेरी मोहब्बत है। ये तुमसे बेहतर कौन जान सकता है यार कि मैं अदर से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बल्कि मोहब्बत तो बहुत छोटा लफ्ज है। मैं तो उससे इश्क करता हूँ। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत और इश्क में कोई शक नजर आता है? वो उसको देखते हुए बेचैनी से पूछने लगा, जिस पर अदा ने उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसको बेचैनियों से मुलायजा की थी, जो परेशानी से न मां के लिए उसके आगे खड़ा कोई शिकस्ता इश्क में हारा आशिक लग रहा था। बिल्कुल, मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि तुम मोहब्बत में हारे हुए एक नाकाम आशिक हो, जो अपनी बीवी की हिफाजत भी नहीं कर पाया, अपनी माँ के आगे स्टैंड नहीं ले पाया। कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी जो रात को तनतनहा अपनी बीवी को बाहर जाने दिया? क्या यही मोहब्बत थी कि तुम्हें लावारिस बेटे को अपना नहीं पाए? क्या इतना छोटा दिल है तुम्हारा? आईएसआई के एजेंट, वतन की हिफाजत करने वाले तो बहुत बड़े दिल के मालिक होते हैं, मगर तुम तो बहुत छोटे दिल के मालिक निकले। वो गर्दन तिरछी किए उस पर ताक ताक कर वार करते हुए बेरहमी से बोली तो कबीर लब काट कर रह गया। इसकी खुशी अपनी जगह, मगर वो इस सब में इसकी गलत बात को गलत कहे बगैर नहीं रह सका। फिर क्या था जो उसने शहजाद की मदद की मगर अपनी बीवी की तो नहीं कर पाया? इसी बात का एहसास दिलाना था उसे। यही इससे सबसे बड़ी कोताही हुई थी कि वो अपनी माँ की कसम तोड़कर बाहर नहीं जा पाया था, और इस वजह से वो इतनी शदीद खसारे में आ जाएगा उसे सोचा भी नहीं था। उसकी जिंदगी एक तमाशा बनकर रह गई थी। तुम तो जानती हो ना मामा को, फिर भी ये कह रही हो? वो अपनी दलील देते हुए बोला, जिस पर शहजाद उसके सामने खड़ी होकर उसकी आंखों में आंखें डालती हुई बोली, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा उन्हें, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि तुम गलती पर हो, लेकिन फिक्र मत करो। जैसे तुम तड़प रहे हो, मेरी छठी हिस्स यही कहती है कि तुम बहुत जल्द उससे मिलने वाले हो। वो खुशी की चुगनों हाथ में थमाए हुए बोली, जिस पर वो बेताबी से उसके आगे आया। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? वो उसे झुंझुलाते हुए बोला, जिस पर वो खिलखिला कर हंस दी। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अगर अब तुम खुद पता लगाना चाहते हो तो वो तुम पर है, क्योंकि शहजाद करवानी अपने लबों से कुछ नहीं कहती, उसकी बातों की तह तक खुद जाना पड़ता है। वो उसके कंधा थपकते हुए बोली और दोबारा जाकर बेड पर बैठ गई। मेरी खातिर मदारत नहीं करोगे? वो उसको देखते हुए बोली, जिस पर वो उसको घूर कर रह गया, जो उसको तो बातें बता नहीं रही थी और बात कर रही थी खातिर मदारत की। चले रीडर्स, अब एक मसीहा तो रिवील हो गया है कि वो कबीर था जो शहजाद की मदद को आया था। अभी और पिछले एपिसोड में वो विलन भी रिवील हो गई, बरीरा, जिसने शहजाद पर हमला किया था, और बाकी है एक मसीहा जिसने अदा की मदद की थी। माफ कर दो, हमको बख्श दो, और कितना सुरमा बनाओगे हमारी हड्डियों का? शहजाद की सौतेली माँ एक करारा झापड़ पड़ने पर कराह कर बोली थी गुस्से से, उन्होंने तो पराए खड्डे में कूद कर खुद को भी भट्टी में झोंक दिया था। ए आंटी, ज्यादा किलकिल मत कर, वरना एक और झापड़ रसीद करूंगा तेरे मुंह पर। वो लेडी ऑफिसर तो जैसे पहले ही तभी बैठी थी,
ان کی بغور پر تبھی اس کو ڈنڈے سے ٹھوکا دیتے ہوئے بولی، جس پر وہ کھڑا کے رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جو یہ کرم چلی ہمارے گھر میں آ کر ہمارے گھر میں گھستے ہماری خوشیوں کو آگ لگا کر بھسم کر گئی۔ نہ یہ لڑکی یہاں آتی اور نہ ہی ہماری خوشیاں آگ میں جھونکتی۔ کاش شمس نے پہلے ہی اس کا گلا گھونٹ دیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ آج ہم یہ سلاخوں کے پیچھے صرف اس وقت کے وجہ سے ہے۔ ایک بار یہاں سے نکل جائیں پھر اس کو ایسا مزہ چکھائیں گے کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ ایک ایک زخم کا بدلہ لوں گی میں اس سے۔ اگر میں نے اس کو کھانے میں زہر نہ ملا کر دیا تو میں بھی اسی سوتیلی ماں نہیں۔ وہ غصے سے پنکارتی ہوئی بولی تھی، جس پر ایک رکھ کر پیچھے سے چمڑے کا چابک کمر پر آتے لگا۔ اس کی تمام آہیں اور سسکیاں نکال گیا، جس پر وہ دوبارہ آہو بکا کرنے لگی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، نہ ہی ہم اس ناگن کو دودھ پلاتے اور نہ ہی وہ ہمیں ڈستی۔ کیسے میری بیٹی کی خوشیاں سے دیکھی نہیں گئی اور بیچ میں ہی کود پڑی۔ وہ اپنا شوہر کرتی کیا تھا جو میری بریرہ کی شادی اس نبراس سے ہو جاتی، اس کی ساری دولت ہماری بریرہ کے ہاتھوں میں آ جاتی۔ مگر نہیں، اس نے تو اپنی کالی منحوسیت کا سایہ ڈالنا ہی تھا ہماری حویلی پر۔ میری بچی کی خوشیوں کو کھانے والی میں ہرگز معاف نہیں کروں گی، میں اس کو خون کے آنسو رلاؤں گی۔ حاریہ بیگم لہو رنگ آنکھوں سے خود سے عہد کرتی بولی تھی، جب ان کو بھی چابک رسید ہونے لگے تھے۔ ایک کے بعد ایک ان کی چیخیں نکلنے لگی تھی۔ کچھ یہی حال پانیہ اور رانیہ کا بھی تھا، جو مار پڑنے پر چیخ چلا رہی تھی۔ شہزاد کے ایک ہی وار نے ان سب کے بل نکال کر رکھ دیے تھے کہ وہ انتقام کی تیاری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مگر ابھی سے سوچنا شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہ اس عمل پیرا نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ ان کے گھاؤ ان کو یہ کرنے کی اجازت اتنی جلدی دینے والے نہیں تھے۔ ویسے اماں ابا بدلہ بعد میں لیتی رہیے گا، کیا آپ یہ بھول گئی ہیں کہ جو کچھ آپ نے اس کی ماں کے ساتھ کیا وہ اسی بات کا تو بدلہ لے رہی ہے آپ سے؟ اگر اس نے آپ کو کوئی بھی شاطرانہ چال چلتے دیکھ لیا تو یقین جانیے آج اس نے ہمیں حوالات کی سیر کروائی ہے، کل کو ہمیں قبر کی بھی کروا دے گی۔ تو کہاں جائیں گی آپ؟ وانیہ درد سے بلبلاتے ہوئے بولی، جس پر اس کی ماں نے اسے ایک ٹھوکر رسید کی تھی، جس پر وہ فرش پر گر پڑی اور اپنی ماں کو گھور کر دیکھنے لگی، جنہیں اس کے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہیں تو بس اپنا بدلہ لینے کی پڑی تھی۔ مختار بلوچ اپنی بیگم سعدیہ کے ساتھ ان کے گھر گئے ہوئے تھے، کیونکہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب تھی۔ بچے بھی ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے، تبھی وہ اس افتاد سے بچ گئے، ورنہ انہوں نے بھی ان سب کے ساتھ ہی چکی میں پس رہے ہونا تھا جیسے اب پس رہا تھا۔ ساگر بلوچ بھی، جو کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی اچھا خاصا پٹ چکا تھا، وہ اس وقت نبراس کے سامنے والی سیل میں موجود تھا، جہاں وہ اس کو پٹتے دیکھ رہا تھا۔ صاحب خود بھی پٹ رہا تھا، مگر اس کو دیکھ کر جو اس کے اندر نفرت کی چنگاری پھوٹ رہی تھی وہ اس مار سے کئی کم تھی۔ صرف تمہاری وجہ سے دماغی مریض لڑکے آج ہم ان سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اگر تم اپنی سوچ کا صحیح استعمال کرتے تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ ساگر بلوچ کو دیکھتے ہوئے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھتا بولا، جس پر نبراس نے تمسخرانہ انداز میں اس کو دیکھا۔ تمہیں اتنی مرچی کیوں لگ رہی ہیں؟ تم تو یہی چاہتے تھے کہ میں شہرزاد کو چھوڑ دوں، اور چھوڑ ہی تو رہا تھا میں اس کو، تو پھر اب یہ کلسنے کا تماشا کیوں کر رہے ہو؟ نبراس اس پر طنز کے تیر چلاتے ہوئے بولا، جس پر وہ دانت کچکچا کر رہ گیا تھا، جس سے یہ صحیح ہوا تھا۔ اس کو ڈر لاحق تھا کہ شہرزاد اس کے وجود کے قریب کھنچتی چلی جائے گی اور اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھے گی، مگر جیسے ہی نبراس نے اس کو چترانے کا فیصلہ کیا، ساگر بلوچ تیرے دل میں خوش ہو گیا تھا، کیونکہ اس کو اپنی راہیں آسان ہوتی نظر آ رہی تھی۔ مگر کل صبح جو سزا ان سب کو شہرزاد نے دی تھی وہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ نبراس کو کبھی کسی اور کا ہونے نہیں دے گی اور نہ خود کسی کی ہوگی، اور یہی بات ساگر بلوچ کو جلتے انگاروں پر لوٹا رہی تھی۔ وہ کیسے اس بے وفا شخص کے اوپر یقین کر سکتی تھی، اس سے محبت کر سکتی تھی، جو اس کو چھوڑ کر دوسری بیوی لانے چلا تھا؟ آخر وہ ساگر بلوچ کو ایک موقع کیوں نہیں دیتی تھی؟ جو اس کے انتظار میں کسی سے شادی نہیں کر رہا تھا، بے شک وہ شرابی تھا، زانی تھا، مگر کرتا تو اس سے محبت تھا نا۔ وانیہ کی بات سے اس نے کسی کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ شہزاد کی آنکھوں میں اس وقت کی بات سے جو نفرت پنپتی تھی، سنساری کے بعد سے وہ برداشت نہیں کر پایا تھا، اس لیے اس نے کسی بھی لڑکی کو چھونا خود پر حرام کر لیا تھا۔ مگر شہزاد نے اس پر ایک نظر کرم ڈال کر
تک نہیں دیکھا تھا بلکہ اس کے وجود کو رد کر دیا تھا ایک بار پھر، اور یہ بار سائبر بلوں سے تسلیم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک فون کال آنے پر آفیسر نے ان لوگوں کو آزاد کر دیا تھا، مگر وہ اس حد تک زخمی ہو چکے تھے کہ کسی سے بھی خود چلا نہیں جا رہا تھا، اور وہ سب ایمبولینس میں اچھی خاصی پٹیاں کروانے کے بعد حویلی پہنچے۔ تو مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم واقعی کچھ جانتی ہو؟ کبیر نے ایک بار پھر اصرار کرنا چاہا، جس پر وہ اس کو نظر انداز کرتی اس کے منگوائے گئے کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی اور جی بھر کر کھایا تھا، مگر اس کے مسلسل دیکھنے پر ضد ہو کر شہزاد نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ اب کیا میرے کھانے کو بھی نظر لگاؤ گے؟ اس طرح تو میرے پیٹ میں مرور اٹھنے لگیں گے یار۔ وہ پھولے منہ سے کھانا کھانے کے دوران بولی، اتنے سیدھی طرح تو میں اپنے شوہر کو بھی کوئی بات نہیں بتاتی تو تمہیں کیسے بتا دوں گی؟ اگر تم واقعی اس پہلی کو سلجھانا چاہتے ہو تو اپنے بھائی کی مدد لے سکتے ہو۔ یو نو دیٹ کہ وہ ایسے کریمنل کیسز میں بہت پہنچی ہوئی چیز ہے۔ شہزاد نخوا سے کہتی ہوئی سر جھٹک گئی تھی، جس پر وہ اس کو مسکرا کر دیکھنے لگا۔ جو بھی تھا وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ گیاور اس کا سب سے بڑا بزنس رائیول تھا، جس کی مدد شہزاد نے کبھی مر کر بھی نہیں لی تھی۔ ہاں البتہ وہ اس کو ضرور اس سے مدد لینے کا مشورہ دے سکتی تھی، سو دے رہی تھی۔ تو میرے ساتھ کیوں نہیں چلتی گیاور سے بات کرنے؟ چلیں، وہ اسے اٹھاتے بولا۔ او پلیز، مجھے اس کے منہ لگنے کا کوئی شوق نہیں، اور نہ ہی میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب سے اس نے ساگر کی کیس میں ہاتھ لگایا ہے مجھے وہ زہر سے بھی برا لگنے لگ گیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی محنت آپ کرو اور اس کو ہمارے درمیان مت لاؤ، یہ نہ ہو کہ میں تم سے بھی دور ہو جاؤں۔ اس کو سختی سے گھرتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ کندھے اچھا کر رہ گیا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو گیا اس سربری لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ واقعی نبراس کی ہمت تھی جو اس کو اس حد تک چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے یہ بتانے کا ارادہ نہیں رکھتی تو میں بھی تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ نبراس کا یادداشت جانا محض سے کھیل تھا یا واقعی کوئی ایسی کڑی تھی جس میں تم ابھی تک لائل ہو۔ اسی کمزوری پر ہاتھ دھرتے ہوئے بولا تو وہ بل کھا کر رہ گئی تھی۔ یقیناً یہ شاطر انسان نبراس کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا جس سے ابھی وہ انجان تھی، اس لیے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے اس سے راز اگلوانا چاہتا تھا جو وہ کسی طور اگلنے کے موڈ میں نہ تھی۔ تبھی ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑی ہوئی اور اس کا کندھا تھپکتے ہوئے بولی، شہزاد قدواتی اتنی آسانی سے کسی کے بھی جھانسے میں نہیں آتی، اور خاص کر تب جب مقابل آپ کے ایک گھاگ اور شادر شخص ہو۔ کبیر صاحب، میں نے کبھی کسی کو نگار کا ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ وکٹم کو انصاف دلوایا ہے، اور اس دفعہ بھی میں وکٹم کے ہی ساتھ ہوں۔ خدا کا حوالہ اسے دیتی ہوئی بولی، جس پر کبیر لب بھیج کر رہ گیا تھا، اور وہ کھڑکی سے چھلانگ لگا کر رہ گئی، جس پر کبیر فوراً بھاگ کر کھڑکی کے پاس گیا تھا جہاں وہ غائب ہو چکی تھی۔ وہ اس کے اس انداز پر مسکرا گیا تھا جو اس نے اسی سے چرایا تھا۔ اب شاگرد استاد کو آگے دکھائے گا، انٹرسٹنگ۔ وہ دلچسپی سے بولتے ہوئے پردے برابر کر چکا تھا۔ اب اگر اسے پتہ چل چکا تھا کہ شہزاد ادا کے بارے میں کچھ جانتی تھی تو مطلب ادا کسی محفوظ جگہ پر تھی۔ یہ سوچ کر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا، اس کو ایک کڑی مل گئی تھی، اور اسی کڑی کو جوڑتے ہوئے اسے اب ادا کو جلد ہی ڈھونڈنا تھا۔ بہت بچے کی رٹ لگا رکھی ہے تم نے۔ تو ٹھیک ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس بچے کا وجود ہے بھی یا نہیں۔ یہاں تم بھی ہو اور میں بھی، اور رات کا پہر بھی، کیوں نہ ٹیسٹ کر ہی لیا جائے؟ وہ اس کو بیڈ پر دھکیلتے بولا تو وہ زخمی پرندے کی مانند پھڑپڑانے لگی تھی، رونے لگی تھی، بلکنے لگی تھی۔ اسے رہ رہ کر کبیر کی حفاظت کرنا یاد آ رہا تھا، مگر اب تو وہ اس حفاظت کے حساب میں بھی نہ تھی۔ اب وہ کس کو یاد کرتی؟ اپنی مدد کے لیے اس نے اس فرعون سے مدد مانگنا اپنے لیے توہین سمجھا، اس لیے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب میری مدد کر، مجھے رسوا نہ ہونے دینا۔ سجاول کے ہاتھ اس کے کپڑوں تک آتے چلے گئے تھے، اور ایک کے بعد ایک کر کے جھٹکے سے اس کی آستین پڑے، جس پر اس کی چیخیں نکلی تھی، دردناک۔ لیکن اس سے پہلے کہ سجاول اپنی ہر حد پار کر جاتا، کسی نے زور سے اس کے سر پر گلتان مار کر توڑا، اور وہ اس سے پہلے کہ اس شخص کا چہرہ دیکھ پاتا وہ نیچے گر کر بے ہوش ہو چکا تھا اور سر سے خون پانی کی طرح بہنے لگا۔ ادا جو سب کچھ ہار کر اپنی زندگی بھی ہارنے والی تھی، سب تات پر اس نے بوکھلا کر آنکھیں کھولی تو سامنے اپنے مسیحا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں زندگی کی نوید جاگ اٹھی تھی، اور وہ بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے تو لگتا ہے ساری زندگی میں تمہیں بچانے میں ہی نکل جائے گی۔ اپنے مسیحا کی چڑی کٹی آواز پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی، کیونکہ اب وہ جانتی تھی کہ اس کا مسیحا اسے صحیح سلامت گھر لے جائے گا جہاں اس کی کل دنیا اس کا خالص تھا۔ وہ حویلی والے جیسے ہی حویلی کے اندر داخل ہوئے تھے
ان پر گلاب کے پھول برسنے لگے تھے۔ انہوں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اوپر دیکھا، کھڑی شہرزاد کو دیکھا جو ان پر گلاب کی پتیاں برسا رہی تھی، جس پر وہ سب آنکھوں میں نفرت لیے اسے دیکھنے لگے، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ آ گئے آپ لوگ سیر کر کے، یقیناً مزہ تو آیا ہوگا، مووی تو خوب مزیدار تھی جو میں نے یہاں بیٹھ کر انجوائے کی۔ وہ اپنے فون پر ان کی ویڈیو دکھاتے ہوئے بولی، جس پر وہ سب کلس کر رہ گئے تھے، مگر ان کے اختیار میں کچھ نہ تھا، وہ اس کو کچھ کہہ بھی نہ سکے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابھی حویلی اس کی قید میں ہے، اس لیے اس کو اپنا کھلا دشمن بنا کر خود کو بے گھر تو نہیں کر سکتے تھے نا، اس لیے سب ملازموں کی مدد سے اپنے گھر میں جا چکے تھے، کمرے میں جا چکے تھے، جبکہ نبراس کو اپنے کمرے میں جاتا دیکھ وہ بھی ٹہلتے ہوئے اس کے پیچھے ہی آئی، جو بیڈ پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر بیٹھا نہیں جا رہا تھا، اس سے تکلیف کے باعث، جس پر شہزاد کے دل میں بھی درد ہوا، آنکھوں میں بے ساختہ نمی آئی تھی اس کی یہ دگرگو حالت دیکھ کر، مگر وہ اپنا دل کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اس کو اپنے اوپر ہنسنے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی، تبھی وہ اپنے ہر سختی کا لبادہ اوڑے رکھتی تھی اس کے سامنے، مگر اس کی ایسی حالت دیکھ کر تو شہزاد کا بھی دل تڑپ گیا، سب خیالات جھٹک کر وہ اس کے قریب آئی۔ کیا ہوا، درد ہو رہا ہے؟ ذرا چہرہ ادھر تو کرو، ہیرو کے مکھڑے کو تو انہوں نے چھوڑ دیا، اچھا ہے، ورنہ میں کیا بتاتی لوگوں کو کہ میرا شوہر پٹ کے آیا ہے۔ شہزاد نے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی میں رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے اچھا خاصا اس کے زخموں پر نمک چھڑکتے کہا، جس پر وہ اس کو خوار نگاہوں سے دیکھتا ہوا اپنا چہرہ جھٹک گیا۔ ارے اتنا غصہ، چلو کوئی نہیں، تمہارا بنتا بھی ہے، ساری رات سسرال میں جو گزار کے آئے ہو۔ اچھا ویسے آپس کی بات ہے، اب دوسری شادی کا بھول اتر گیا سر سے، یا پھر مجھے کچھ اور ہی کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ وہ ایک دم اس کی گود میں گرتے ہوئے بولی تھی، جس پر نبراس نے اپنے لب بھیجتے دردناک آہوں کو روکا تھا نکلنے سے، کیونکہ اس کو ایسی جگہ پر چوٹ لگی تھی کہ اس کا بیٹھنا بھی محال تھا، اوپر سے شہزاد کے ایک دم اس کی ٹانگوں پر گرنے سے اس کے زخموں میں شدید درد کی ٹیس اٹھنے لگی۔ ہائے صدقے، درد ہو رہا ہوگا نا، کہو تو مرہم پٹی کر دو تمہاری، ویسے کہاں لگی ہے؟ بلا کی ظالم لگ رہی تھی وہ اس وقت، وہ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے آنکھ مار کر باقی کے تمام ریکارڈ توڑتی ہوئی بولی، جس پر وہ آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے گھورتا رہ گیا اور سوچنے لگا کہ کیا یہ وہی شہزاد ہے جو اس سے شرما جایا کرتی تھی اور اب اس میں شرم ڈھونڈنے سے بھی نہیں نظر آ رہی تھی۔ بہتر یہی کہ مجھ سے دور رہو، کیونکہ اگر میں بیوہ ہونے کے تمام ریکارڈ توڑنے پر آ گیا نا تو تمہیں مجھ سے کوئی بچا نہیں پائے گا۔ نبراس غصے سے ایک لفظ چباتا ہوا اس کو گھورتے ہوئے بولا، جس کا شہزاد پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ اچھا تو کیا کرو گے تم، آج بتا ہی دو مجھے کہ بے باکی کے تمام ریکارڈ توڑنا آخر کہتے کسے ہیں؟ وہ انگلی سے اس کی تھوڑی اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے متفقم لہجے میں چہرہ اس کے نزدیک کرتے ہوئے بولی تھی، جس پر نبراس اس کے ہونٹوں کو معائنے خیزی سے دیکھتا ہوا اپنا گلا بنجر ہوتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ آخر کیا تھی اس کی بیوی، پہلے اس کو جیل کی سیر کروانے کے بعد اب چاہ رہی تھی کہ وہ اس سے رومانس کرے؟ کہاں کی شرافت تھی یہ؟ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا یقین نہیں آ رہا کہ تمہاری گود میں بیٹھی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری پہلی بیوی ہی ہے؟ وہ اس پر طنز کرتے بولی تو وہ اس کو ٹکر دیکھنے لگا تھا کہ اس میں اچانک اس کی روح حلول ہو گئی ہے۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو ڈیمو کر کے دکھاؤں؟ وہ اس کے کان میں ہونٹ قریب لاتے ہوئے سلگتی سرگوشی کرتے ہوئے بولی تھی، جس پر نبراس کے جسم سے حدت نکلنے لگی۔ یہاں سے اٹھو اور کہیں اور جا کر بیٹھو، وہ اس کو اپنی گود سے اٹھانے کی کوشش کرتے بولا، مگر وہ تو جیسے جونک کی طرح چپک ہی گئی تھی اس سے، ایسے چمٹ کے بیٹھی تھی جیسے محبوبہ ہو گئی۔ نہ میرے پیارے شوہر، آج تو میں آپ کی باہوں میں ہی رات گزاروں گی، ایسے کیسے آپ کی جان چھوڑ دوں؟ ایک ہفتے کے لیے گئی تھی اور آپ میرے پیچھے شادی رچانے چلے گئے، اب میں آپ سے دور ہو گئی اور آپ نے پھر کوئی نیا فتنہ پال لیا تو کیا کروں گی میں؟ وہ اس کے گال پر اپنے رس بھرے لب رکھتے بولی تھی تو نبراس کی بس ہوئی تھی اور وہ اس کی گردن کو ہاتھ میں دبوچتا ہوا اس کا چہرہ اپنے آگے کر گیا، اپنے چہرے کے بالکل قریب، ایک دوسرے کی گرم سانسیں وہ بھرپور طریقے سے محسوس کر سکتے تھے، ایک دوسرے پر آنکھیں ایک دوسرے کو مقابلے بازی پر اکسا رہی تھی اور جذبات بہت کچھ کرنے کو اکسا رہے تھے۔ مجھے لگ رہا ہے تمہیں بھی باقی روایتی بیویوں کی طرح اپنے شوہر کو کسی اور کا ہوتے دیکھ چلن ہو رہی ہے؟ نبراس نے آئی بروش کھاتے کہا تو شہزاد اس کا چہرہ دیکھتے رہ گئی۔ ہاں تو ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی، اپنے شوہر پر کسی کو قبضہ جماتے دیکھ؟ اس کی گردن میں جیسے پاؤں کا ہار ڈال کر
बना कर डालते बोली थी, जिस पर नबराज ने कुछ हैरत से आंखें बड़ी करते उसको देखा। वो एक लम्हे के लिए भी नहीं चूक रही थी। आखिर ये लड़की क्यों उससे समय से इम्तिहान लेना चाहती थी? मुझे समझ नहीं आ रही, तुम क्या चीज हो? नबराज हैरत से आंखें फाड़े गुस्से से घूरते हुए बोला था। वो उससे उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके साथ तो ऐसी लगी बैठी थी जैसे रात उसकी गोद में ही गुजारने का इरादा रखती थी। जिस पर शहजाद ने उसको आंख बंद करते कहा, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त। वो खिलखिलाई थी। कहते साथ उसका गाल भी चुटकी में पकड़कर मसल दिया। उसकी बात पर नबराज लफ्ज उधेड़ कर रह गया और अचानक उठते हुए उसको दोनों बाजुओं में भरते अचानक से बेड पर पटका, ताकि शहजाद का सर घूमकर रह गया। देखो, जो भी तुम्हारा नाम है, वो खरख्तगी से बोला। जब शहजाद ने उसका बात काटते अपना नाम लिया। शहजाद नाम है मेरा, गॉट इट? शहजाद ने कुछ घूर कर नागवारी से उसकी बात को टोकते हुए कहा। उसको नबराज का इस अंदाज में उससे बात करना जरा पसंद न आया। कहाँ वो उसको बीवी बीवी कहते नहीं थकता था, और अब उसका नाम लेना तक गवारा नहीं करता था। और शहजाद कब से बर्दाश्त कर रही थी, मगर उसकी बर्दाश्त की भी एक हद थी जो वो मुसलसल क्रॉस कर रहा था। और वो ये मार्जिन सिर्फ अपने नबराज को ही दे रही थी। लेकिन अगर वो नरमी बरतने का कायल नहीं था तो वो तो और शहजाद भी इसको नहीं दे सकती थी। इसलिए जरा दांत खचखचाते हुए बोली, जिस पर नबराज ने सर झटकते कहा, वॉट एवर शहजाद, जो भी तुम्हारा नाम है, मैं बार बार तुम्हारी बात दोहराने का कायल नहीं हूँ। मैं तुमसे यही कहूंगा कि मुझसे दूर रहो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता और किसी अनजान औरत से यूं ताल्लुक बनाना मुझे पसंद नहीं। एक तो तुमने मुझे जेल में भिजवा कर सजा दिलवाई, और अब तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं एक अच्छे हीरो की तरह अच्छा फर्माबरदार शौहर बनकर तुम्हें खुशी खुशी अपनी पनाहों में ले लूंगा। तो तुम गलत फहमी पर हो शहजाद जी। वो शहजाद का नाम खींच कर लेते तंज करते बोला था, जब तक मेरा दिल राजी नहीं होगा या मेरी याददाश्त वापस नहीं आएगी, मैं किसी तौर तुम्हारे साथ गुजारा नहीं कर सकता। अगर तुम इस कमरे को छोड़ने का इरादा नहीं रखती तो बता दो, मैं खुद इस कमरे से चल जाता हूँ। वो तकिया हाथ में थामते हुए बोला था, जिस पर शहजाद के सर्द अल्फाज उसके कदम जकड़ गए थे। वो जो बाहर जाने का इरादा रखता था, तकिया हाथ से छूटकर नीचे गिरा और उसने हैरत से पलटकर उसके जवाब पर उसे देखा। नबराज साहब, आप शहजाद कंदवानी के शौहर हैं, जो आपकी पहचान है। ये अच्छी तरह जान लीजिए कि अब आपके नाम आपकी जिंदगी पर मेरा अख्तियार है। मैं जब चाहे जहाँ चाहे जैसे मर्जी आपकी जिंदगी में अच्छा खासा दखल दे सकती हूँ, और इसके लिए मुझे इजाजत की जरूरत नहीं है किसी की, क्योंकि यह हक मुझे निकाह नामे पहले ही दे चुका है। अंडरस्टैंड? इसलिए बेहतर होगा कि अपनी ये यादाश्त के फतवे झाड़ने से पहले मेरी इजाजत हर काम में लेना जरूरी समझे, क्योंकि अब आप अच्छी तरह जानते होंगे कि जिस हवेली में आप रह रहे हैं वो मेरी हवेली है, यानी आपकी बीवी की। और अपनी हवेली में रहने वाले पर हर एक बंदा मुझे अपने अंडर काम करता हुआ ही अच्छा लगता है। मैं गिव एंड टेक की कायल हूँ। जो मुझे जितना अच्छा देगा इतना ही अच्छा रिस्पॉन्स आगे से लेगा। लेकिन अगर कोई अपने मुंह पर बल सजाए, मुझसे बदतमीजी से बात करेगा उखड़ ले जैसे, तो उसको यहाँ मुफ्त में टिकने में मैं भी नहीं दूंगी। जैसे कि आप, जो कि ना तो कोई जॉब कर रहे हैं ना ही किसी किस्म का काम। खैर से अब आपका दिमागी तवाज़ुन ठीक हो ही चुका है, तो अपने काम पर वापस लौट आए। बहुत हो गया सुस्ती से बिस्तर तोड़ना। अगर आप ठीक हो ही गए हैं तो मेरे पैसों को हलाल करें। आखिर कब तक अपनी बीवी के पैसों पर पलेंगे? सही कहा ना मैंने? क्योंकि यहाँ के पैसे इस्तेमाल करना मेरी ज़ात के लिए तौहीन है, क्योंकि मैं हराम की कमाई का एक भी रुपया लेना पसंद नहीं करती, और यही उसूल आप पर लागू है। उठते हुए सीने पर हाथ बांधते हुए इस पर तंज की तीर बरसाती अच्छी खासी बेइज्जती करते हुए बोली थी, जिस पर वो शर्तर रह गया। उसे ये उम्मीद नहीं थी सामने खड़ी लड़की से कि वो उसको ऐसे तानों से भी नवाज सकती है। मगर अब बस सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। जो उसने किया था, क्या वो काफी नहीं था? जो वो उससे ऐसे सलूक कर रहा था। तो मुझे हडरामी का ताना दे रही हो? वो बेयकीनी से अपनी तरफ इशारा करते बोला, क्योंकि उसको अभी भी शहजाद के कहे गए अल्फाज पे यकीन नहीं आ रहा था कि ये जो सब कहा था वो शहजाद शहजाद ने ही कहा था। जिस पर शहजाद भी उसके करीब आती बेसाख्ता इस बात में सर हिला गई थी और गर्दन तिरछी करते उसको ऊपर से नीचे तक देखा। नबराज, आपका ही नाम है तो आपसे ही मुखातिब होंगी ना मैं?
جیسے تمیز سے بات کرنا آپ کی سرشت میں شامل نہیں ہے تو منہ فروٹی توڑنے والا اپنے گھر میں رکھنا میری سرشت میں بھی شامل نہیں ہے. سمجھ تو گئے ہوں گے آپ. اور اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اس کمرے کی حد تک ہی محدود رہیں گے. اس سے باہر جا کر میرا مذاق بنانے کی کہیں اور سونے کی ضرورت نہیں ہے. چپ چاپ اپنے تکیے پکڑیے اور وہاں بیڈ پر اپنی جگہ پر دراز ہو جائیے اس سے پہلے کہ میں آپ کو خود گھسیٹتے ہوئے بیڈ پر دھکا دے کر لیٹا دوں. اور میری قابلیت سے تو آپ اچھی طرح واقف ہوں گے. جیسے میں آپ کو لمحوں میں حوالات کی سیر کروا سکتی ہوں ویسے یہ کام بھی آسانی سے کر سکتی ہوں. وہ جیسے اس پر تاک تاک کر بار کرتی بولی تھی کہ اس کی ہستی زلزلہ کی زد میں آ گئی تھی. تم بالکل اچھا نہیں کر رہی. اچھا ہوا جو میں نے تمہیں بھلا دیا. اگر تمہیں یاد رکھتا تو یقیناً میں خسارے میں رہتا کیونکہ تم مجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتی. تمہارا ہر کہا لفظ جھوٹ پر مبنی تھا کیونکہ جو محنت کرے وہ ایسے تانے نہیں دیا کرتا. اور یہ اچھا ہی ہوا کہ میں تمہیں بھول گیا. ایسی محبت کو یاد رکھ کر فائدے بھی کیا جو آپ کو صرف دکھائی ہی دے اور اذیت پہنچانے کا سبب بنے. وہ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہوا گہرا طنز کرتے ہوئے بولا تھا جس نے شہزاد کے دل کو چکنا چور کر کے رکھ دیا تھا. اور وہ ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنے ہاتھ بے جان چھوڑتے بولی تھی ارے واہ تم بات کرتے ہو محبت کی. محبت نام کے لفظ کا مطلب بھی پتا ہے تمہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ پتا ہوگا. اور جہاں تک بات ہے تمہاری یادداشت آ جانی یا نہ آنے کی میں نے ہر حالت تمہارا ساتھ دیا تھا نبراس. اور تم کون سا دودھ کے دھلے ہو. جب تمہاری یادداشت لوٹی تو کیا تم نے مجھے ایک پل کے لیے بھی یاد کیا؟ نہیں نا. جس نے تمہارے دن رات ایک کر دیے تھے اس کو ہی بھول گئے اور بات کرتے ہو محبت کی. ارے تم نے تو میرے آنے تک کا انتظار نہیں کیا اور چل پڑے تھے شادی کرنے. یہ تھی تمہاری کھوکھلی محبت. اور تم مجھے بتاؤ گے محبت کے معنی؟ وہ تمسخر سے لہو بہاتی آنکھوں سے سمیت بولی تھی جب میں وہاں آئی تو تم نے میرے آنکھوں میں نمی دیکھی تھی نا. مگر تمہارے یہ لب سلے رہے. میرے لیے لبوں سے ایک پیار بھرا لفظ تک نہ نکلا. جانتے ہو کتنی ہی دعائیں کی تھی میں نے تمہارے ٹھیک ہو جانے کی تمہارا ساتھ پانے کی. اور جب تم ٹھیک ہو گئے تم نے مجھے ہی بلا دیا. اس بیوی کو جس نے رچکوں میں راتوں میں خدا سے صرف تمہیں مانگا تھا. اور تم نے کیا کیا میری محبت میری ریاست میری رفاقت اور سب سے بڑھ کر میری وفا کا یہ بدلہ دیا مجھے کہ ایک سوتن لانے چلے تھے تم مجھ پر. شہزاد نے نبراس کو منہ دبوچتے اس کا رخ اپنی سمت کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے خورا کر کہا تھا جس پر وہ اس کی کلائی پکڑ کر جھٹک چکا تھا. کیا تم پاگل ہو؟ کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی کہ مجھے تم بالکل یاد نہیں؟ تمہارے ساتھ کیا یادیں تھی میری سب محو ہو چکی ہے میرے ذہن سے. وہ اس کو گرفتگی سے کہتا ہوا جبڑے بھینچتا ہوا بولا. سرخ پڑتا چہرہ اس کا دل ساتھ نہ دے رہا تھا. زبان کا اور آنکھیں الگ غداری پر اتر آئی تھی. نبراس کو سانس لینا دشوار لگ رہا تھا. او تو تم واقعی مجھے نہیں جانتے اپنی بیوی کو. چلو مان لیے ہماری شادی یاد نہیں تمہیں مگر بچپن کے نکاح کا کیا؟ ہاں کیا وہ بچپن بھی تم بھلا چکے ہو؟ شہزاد طنزیہ انداز میں کہتی اس کے راستے میں استادہ ہوتے بولی جس پر اس کی آنکھیں لہو برسانے لگی. مجھے بس یہ یاد ہے کہ میری شادی بریرت سے ہونے والی تھی مگر تم بیچ میں آ گئی. اس کے لفظوں نے شہزاد کے دل میں خنجر کاٹ دیا تھا کہ درد کی لہریں تن بدن میں پھیل سی گئی. زخمی آنکھیں نبراس کی آنکھوں میں گڑی تھی. تو شہزاد کی آنکھوں میں دیکھتا تمسخر سے بولا تو کیا تمہیں دکھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہوئی شادی؟ وہ نظریں پھیرے بولی تو نبراس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا. وہ اسے دکھ دینا چاہتا تھا اور اس میں خاصا کامیاب بھی ٹھہرا تھا جب اس نے شہزاد کے بدلتے تاثرات دیکھے. ہاں یہی حقیقت ہے جتنی جلدی تسلیم کر لو اتنا اچھا ہے. وہ دو بولا تو تمہیں واقعی میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ بڑے عجیب سے انداز میں بولتی بیڈ پر بیٹھی. ہاں یہی کہہ رہا ہوں میں. یہ بات کہتے اس کی زبان لڑکھڑا سی گئی تھی. اگر میرے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تو میرے درد پر بھی فرق نہیں پڑتا ہوگا. وہ اپنی فائلوں پر ہاتھ پھیرتی میکینکی انداز میں بولی جس پر نبراس نے تھوک نکلتے اس کے تاثرات جانچنے چاہے مگر اس کے گورے چہرے پر کوئی بھی تاثر رقم نہ تھا. مگر اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا. جان تو اس کی لبوں پر آ ہی گئی تھی جب اس نے شہزاد کے ہاتھوں میں آئرن کٹر دیکھا جس سے وہ اپنی فائل کاٹ رہی تھی. وہ آدھی تو کٹ گئی تھی مگر اس کے نہ اترنے پر شہزاد زبردستی اس فائل کو نوچ کر اتارنے لگی جس سے لہو ٹپ ٹپ اس کے ٹخنے سے بہنے لگا. یہ کیا کر رہی ہو تم لڑکی؟ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ تمہیں دکھ نہیں رہا تمہارا زخم چھل چکا ہے؟ تمہارا خون بری طرح رس رہا ہے اور تم یہ فائل اتارنے کے چکروں میں ہو.
आखिर क्यों? नफरत हो रही है तुम्हें इन फाइलों से? छोड़ दो इसे। वो उसका हाथ जबरदस्ती थामता हुआ गुस्से से दहाड़ा। उसको एक पल भी बर्दाश्त न हुआ था कि शहजाद उसकी आंखों के सामने कैसे अपने वजूद को जख्मी कर रही थी, और वो खड़ा आंखें फाड़े हाथ पर हाथ धरे बस देखता रहा। ये कैसे मुमकिन था? और तभी वो एक लम्हे में उस तक पहुंचता हुआ उसके दोनों हाथों को अपने कब्जे में लेता गुर्रा कर बोला। आंखों से लहू टपकने के दर पे था। इतनी सुर्ख थी उसकी आंखें शहजाद को इस दर्द में देखकर। लेकिन इस दर्द का क्या जो शहजाद वजूद को पूरा का पूरा घायल कर गया था। उसके लफ्जों की सूरत जहर बनकर उसके अंदर उतर रहा था। अरे तुम्हें तो मेरी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे होने ना होने से नहीं पड़ता, तो अब भी मुझे देकर अंधे बन जाओ। समझो कोई है ही नहीं तुम्हारे पास जो खुद को जख्मी कर रहा है, खुद अपने आप मौत मर रहा है। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसे अभी नहीं पढ़ा वैसे अभी नहीं पढ़ना चाहिए। इसके हाथ झटक कर दोबारा से वो पायल नोचने की कोशिश करते हुए बोली तो नबराज ने उसको दोनों हाथों से थाम कर सीधा बेड पर धकेला। तुम्हारे दिमाग में एक बात घुसती नहीं है? क्या मैंने कहा यही रुक जाओ? मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा। ठीक है, मैं नहीं चाह रहा कहीं दूसरे कमरे में यही रहूंगा। तुम जैसी पागल औरत का क्या भरोसा खुद को जख्मी कर ले और नाम मेरा लगा दे, क्या पता। आंखें चुराता हुआ सब अल्फाज पर डालता हुआ बोला था। वो उसको जरा भी एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि वो अपनी मर्जी से इस कमरे में रुक रहा है। इस कमरे में रुकने के लिए उसने आड़ भी शहजाद को ही बनाया था, जिस पर शहजाद के लब बेसाख्ता मुस्कुराए। कब तक आखिर? वो उससे झूठ बोलता कि उसकी याददाश्त नहीं लौटी थी, उसकी अंग अंग से बेचैनी वाज़ेह थी। तो फिर वो कैसे कह सकता था कि उसको शहजाद के दर्द पे तकलीफ नहीं होती? उसका अमली मुजाहरा तो वो अभी देख ही चुकी थी। और तुम अब भी कहोगे कि तुम्हें मैं याद नहीं? वो गर्दन तिरछी करते हुए अपनी हथेली पर थोड़ी जमाते उसको दिलचस्पी से देखते हुए उसकी हालत का लुत्फ उठाते बोली थी, जिस पर नबराज का चेहरा सूख पड़ा और उसने शहजाद की थोड़ी दबोच से उसको अपने करीब किया। मैं एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं, तो फिर एक ही बात बार बार क्यों दोहरा रही हो? नहीं पता मुझे तुम कौन हो, तो फिर क्यों मेरे हवासों पर इतना सवार हो रही हो? बोलो। एक बात याद रखोगे कि अगर मैं तुम्हें अपने अंदाज में सजा देने पर आ गया तो यकीनन तुम्हें ये सजा किसी तौर पसंद नहीं आएगी। वो उसके लबों को देखता हुआ गुस्से और कुछ खौफनाक लहजे में बोला था ताकि वो उससे डर जाए, सहम जाए, मगर उसके तासुरात देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उससे फुरती बराबर भी डरी होगी, और यही बात नबराज के इश्तिहाल में इजाफा कर रही थी। उसका चेहरा अभी भी नबराज के हाथों में मकीद था और वो अपनी गहरी निगाहें उस पर गाड़े हुए मुसलसल उसको ही देख रही थी। वो जिज करती हुई मुस्कुराहट से उसका अंग अंग जला रही थी और किसी तौर काबू में नहीं आ रही थी, जिस पर नबराज बल खा कर रह गया था। एक बार कोशिश करके देखो। मैं तो तुम्हारे इसी सजा देने वाले अंदाज की मुंतजिर हूँ, और यकीन जानो ये सजा मुझे दिलो जान से कबूल है। वो इतरा कर उसके करीब होने की कोशिश करते हुए बोली थी, जिस पर वो उसको जबरदस्ती थाम कर दोबारा बेड पर लेटाते कंफर्टर से अच्छा खासा लिपेट लिपाट के अंदर दबा चुका था, जिस पर वो महज उसको घूर कर रह गई। और वो उसको गुस्से से देखते हुए अपनी जगह पर लेटा, जिस पर शहजाद के चेहरे पर कुछ इत्मीनान छलका था कि वो इस कमरे से बाहर तो न गया, कम अज कम उसकी इतनी मेहनत रायगां तो न गई थी। अच्छा खासा खातिर ख्वाह असर हुआ नजर आ रहा था उस पर, जिसे देखकर शहजाद मुस्कुराहट दबाकर जब्त कर रह गई थी, क्योंकि वो जलकर कबाब हो रहा था और शहजाद यही तो चाहती थी। एक बात कहूँ, वो कंफर्टर से आंखें निकालते हुए उसको देखते हुए शरारती लहजे में पूछ बैठी थी, जिस पर वो सबर का गहरा घूंट पड़ते हुए जब्त से बोला, मेरी क्या मजाल कि मैं तुम्हें बोलने से रोक सकूं? क्या मेरे बोलने से तुम रुक जाओगी? वो बड़े तीखे लहजे में बोला, जिस पर शहजाद का कहकर उस कमरे में गूंजा था, जो जाने अनजाने में नबराज के दिल के तार छेड़ गया था, मगर इकरार लाना जबान पर उसके लिए एक नामुमकिन अमर था। नहीं, वो तो तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम अभी मुझे रोक सको। वैसे कहना मैं ये चाहती थी कि तुम्हें जले देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। वो एक दफा फिर इसकी तरफ देखती हुई एक आंख में करते मुस्कुराहट से बोली तो नबराज का दिल क्या इस दीवार से टक्कर मार ले। क्या कोई किसी को इतना भी जिद कर सकता था जितने इस वक्त सामने बैठी लड़की कर रही थी उसको? और मुझे तुम्हें खामोश देखकर सुकून मिलता है। वो भी उसकी तरफ देखते हुए तनदही से बोला, जिस पर वो मासूमियत से आंखें पटपटाए बोली, अगर मैं खामोश हो गई हमेशा के लिए तो क्या वाकई तुम्हें अच्छा लगेगा? उसको आजमाते हुए बोली, जिस पर एक लम्हे के लिए नबराज के मुंह से जैसे सारे रंग छिन गए। दिल ने भी साख्ता अस्तगफिरुल्लाह कहा था। वो क्यों चाहेगा भला कि वो हमेशा के लिए खामोश हो जाए? ऐसा तो ना चाहता था कभी उसने।
اسے کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ صاف اظہار تھا کہ اب وہ کبھی بھی کچھ بھی کہنے کا یا سننے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ شہزاد جانتی تھی کہ وہ اس سوال کا جواب کسی طور نہیں دے گا، مگر پھر بھی وہ اس کو ایسے ہی چھوٹے چھوٹے سوالوں سے زج کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، آگے بھی، کیونکہ وہ اسے اچھی طرح تکنی کا ناچ نچانے کا ارادہ رکھتی تھی، یہ جانے بغیر کہ نبراس کے ذہن میں جو چل رہا تھا وہ اسے کہیں زیادہ اوپر تھا۔ سجاول راجپوت کو جب اگلی صبح ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں بے ہوش پڑا تھا۔ جبکہ سر سے خون ٹپک رہا تھا، ابھی تک وہ ناکہا سے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا اور وہ بمشکل چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے بیڈ پر بیٹھا آ کر آنکھوں کے آگے ابھی بھی دھند چھا رہی تھی، کپڑے خون آلود تھے، جبکہ جسم پہ بھی خون لگ چکا تھا۔ اس نے کال کرتے فوراً اپنے خاص ملازم کو بلایا جو فوراً سے کال پر دوڑا چلا آیا تھا، مگر اس کا یہ حال دیکھ کر وہ بھی گھبرا گیا۔ آنن فانن اسے ہسپتال لے کر جایا گیا تھا اور فوراً اس کی پٹی وغیرہ کروائی گئی تھی اور علاج کرواتے ہوئے وہ اسٹریچر پر لیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس کے اوپر کس نے وار کیا، آخر کون تھا جو ادا کو اس کی چنگل سے بچا کر لے گیا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تو اس کو یاد آیا، جب اس نے پلٹ کر دیکھنا چاہا تو اس کی آنکھیں دھندلا گئیں، مگر اس شخص کا چہرہ وہ اس لیے نہیں دیکھ پایا تھا کیونکہ اس نے نقاب لگا رکھا تھا، اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اس لیے وہ نہیں دیکھ سکا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ لیکن بات جو بھی تھی وہ ادا کا کوئی رکھوالا لگتا تھا۔ وہ دانت بھینچ کر سوچ کر رہ گیا تھا، لیکن بات اس کی جان پر ہی کیوں نہ بن جاتی، لیکن خدا کو کسی بھی طور چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ پوری تیاری سے اور حق سے اس کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا، اور یقیناً وہ آگے کچھ ایسا کرنے والا تھا جس سے ادا مجبور ہوتی ہوئی دوبارہ اس تک آ جاتی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے درمیان اور ادا کے درمیان اب ایک ایسا شخص کھڑا تھا جس سے بچ جانا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ جیسے ہی وہ اپنی پٹی کرواتے ہوئے اپنی آفس پہنچا تو آفس والے اس کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے، مگر بولے کچھ بھی نہیں۔ اوپر سے ادا کا نہ آنا بھی سب کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ وہ سب حیران تھے کہ آخر ایک ہی دن میں ان کے باس کی کایا پلٹ کیسے ہو گئی، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ سجاول راجپوت پہ ہاتھ ڈالنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے آفس میں آتے ہی غصے سے آفس کا دروازہ بند کیا، کیونکہ وہ اپنے سب امپلائیز کی طرح بھری نگاہیں خود پر دیکھ چکا تھا، اور یہی بات اسے اندر تک جلا رہی تھی کہ جو امپلائیز آج تک اسے ڈر کی نگاہ سے دیکھتے آئے تھے، آج ان کی آنکھوں میں اس کے لیے ترہم تھا۔ جو سجاول کی برداشت سے باہر تھا، اس نے غصے سے کلستے ہوئے ادا کا نمبر ڈائل کیا جو بن جا رہا تھا۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچی لی اور فون توڑتے توڑتے رکا، نہیں تو اتنی جلد بازی سے کام نہیں لے سکتا تھا۔ اسے اپنے طریقے سے ادا کو ہر حال میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب شہرزاد کو گھٹن ہوتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے اسے سانس نہیں آ رہی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، مگر اپنا کمرہ خالی دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نبراس کہاں گیا تھا اس وقت؟ اس نے جیسے ہی اپنے دائیں طرف دیکھا، نبراس کو اپنی جگہ پر نہ پاتے ہوئے دل لرزتے رہ گیا۔ آخر رات کے اس پہر نبراس کہاں جا سکتا تھا؟ اس کی سوچ بھی اس بات کو گوارا نہیں کر رہی تھی۔ وہ فوراً اپنے پاؤں میں چپل اڑستے ہوئے اٹھی اور پاگلوں کی طرح دروازے کی طرف بھاگی اور دروازہ کھلتے ہوئے چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے دیکھنا چاہ رہی تھی کہ آخر نبراس کہاں جا سکتا ہے اس وقت۔ وہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کر دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ جو سزا اس نے حویلی والوں کو دی تھی اس کا نہیں خیال تھا کہ رات کے اس پہر وہ اس کے آنے پر اسے خوش آمد کہتے اپنے کمرے میں وہ اپنے پھٹے سر سے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو دبوچتے ہوئے اسی کشمکش میں تھی کہ آخر نبراس کہاں گیا تھا، جب یہ خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں کودا اور وہ آہستہ بے جان قدموں سے لڑکھڑاتے ہوئے بریدہ کے کمرے کی جانب جانے لگی، اور آہستہ آہستہ اس کے کمرے کے قریب پہنچتے ہوئے اس کے قدم بے جان ہوتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اس کے کمرے کے قریب پہنچی تو اندر سے آوازیں آنے لگی، جس کو سنتے اس نے ضبط سے آنکھیں میچ لی، مٹھیاں ہاتھ کی کس کے بھیج رکھی تھی، جبکہ وہ دل کو رونے سے روک رہی تھی اور خود کو ٹوٹنے سے، کیونکہ آگے کا منظر دیکھ کر وہ خود کو ایک بار پھر ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب کی بار وہ ٹوٹی تو دوبارہ کبھی جڑ نہیں پائے گی، مگر وہ خود یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی، اور اس نے لاکھ ہمت جمع کر کے
اپنا کانپتا ہوا ہاتھ دروازے کے لاک پر رکھا اور اسے آہستہ سے نیچے کی طرف کرتے اندر دھکیلا تھا۔ یہ دروازہ تھوڑا سا کھل چکا تھا مگر لاک نہ تھا۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا، جبکہ شہزاد کے پاؤں تلے سے جیسے ہی کسی نے زمین کھینچ لی تھی۔ دل میں بے تحاشا درد اٹھا تھا جو ایک ہی لمحے میں اس کے دل کو کئی ٹکڑے سمیت کرچیوں میں تبدیل کر چکا تھا۔ اندر کا منظر شہزاد کے اعصاب کو جھنجھنا دینے والا تھا، کیونکہ اندر بحیرہ زبردستی نبراز کو بیڈ پر لٹائے اس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے وہ برے طریقے سے اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ سب سے روح کو گھائل کرنے والی بات تو یہ تھی کہ اس کا شوہر آگے سے کوئی مزاحمت بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس نامحرم لڑکی کو منمانی کرنے دے رہا تھا اپنے ساتھ۔ وہ اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ رات گزارتے دیکھ رہی تھی۔ کتنی بے بس تھی وہ! اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیتے ہوئے دوسری لڑکی کو اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنے کمرے میں بھی جگہ دے دی، جو اس کو جیتے جی تپتا گئی تھی۔ اس کا دل کیا وہ اپنی بینائی ہمیشہ کے لیے کھول دے تاکہ وہ کم از کم یہ دل اور روح کو چیرتا ہوا منظر تو نہ دیکھ پاتی۔ آخر کیا قصور تھا میرا نبراز؟ آخر کہاں میری محبت میں کمی رہ گئی تھی جو تم نے مجھے آج یوں توڑا ہے کہ میں اپنی کرچیوں کو سمیٹ بھی نہیں پا رہی؟ اس نے وہیں گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے اپنے دل کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے آنسو بہاتے سوچا کہ نبراز نے واقعی بے وفائی کر۔ تو پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ اور ہمیں پلیز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ بھی کیجیے۔ نیکسٹ پارٹ میں شہزاد بدلہ لے گی؟ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ تھینک یو۔